انسانی تاریخ میں جنگیں ہمیشہ طاقت، مفادات اور نظریات کے ٹکراؤ سے جنم لیتی رہی ہیں۔ 20ویں صدی میں دنیا نے دو ایسی جنگیں بھی دیکھی ہیں کہ جنہوں نے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل دیں۔ پہلی عالمی جنگ ہوئی، پھر دوسری عالمی جنگ۔ ان جنگوں نے نہ صرف سرحدیں بدل دی تھیں بلکہ پوری دنیا کے جو سیاسی نقشے تھے ان کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن آج ایک سوال دوبارہ دنیا کے سامنے کھڑا ہے، کیا تیسری عالمی جنگ ہونے والی ہے؟ 1914 میں شروع ہونے والی پہلی عالمی جنگ میں لاکھوں فوجی، لاکھوں شہری اس جنگ کی بھیڑ چڑھ گئے۔ پھر 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ ثابت ہوئی، پہلی کی بنسبت۔ آخر میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے، جس کے بعد دنیا نے پہلی بار ایٹمی تباہی کا ہولناک یہ منظر دیکھا تھا۔ اس لمحے سے انسانیت کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا، اگر ایک عالمی جنگ ہوئی تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ آج دنیا ایک بار پھر کشیدگی کے دور سے گزر رہی ہے۔ جو حالات ہیں وہ آپ سبھی کے سامنے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازعات، بڑی طاقت کے درمیان سیاسی، فوجی یہ جو مقابلہ چل رہا ہے، اور جدید ہتھیاروں کی بھی آپ کے سامنے جو دوڑ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ دنیا کے جو ماہرین ہیں، میں ان کی رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ تنازعات قابو میں نہ آئے، یعنی یہ جنگ جو ایران اور اسرائیل کی یہ نہ رک سکی، تو پھر بڑا عالمی تصادم پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ صرف سیاسی تجزیہ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی پیشن گوئیاں بھی اس کو آپس میں جوڑ رہے ہیں۔ تاریخ میں کئی شخصیات اور مفکرین نے مستقبل کی بڑی جنگوں کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں بڑی طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ ناگزیر ہو سکتا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ پیشن گوئیاں ہمیشہ مختلف انداز میں سمجھی جاتی ہیں اور ان کی تعبیر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اگر تیسری عالمی جنگ ہوتی ہے تو یہ ماضی کی جنگوں سے بالکل مختلف ہوگی، بالکل۔ میں کلیئر کٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس وقت تیسری عالمی جنگ ہوئی تو یہ ماضی کی جنگوں سے بالکل مختلف ہوگی۔ آج دنیا کے پاس موجود ہیں ایٹمی ہتھیار، انٹرکانیٹیکل میزائل، ڈرون ٹیکنالوجی، سائبر فائر ویئر، اور ایک بڑی جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کے جو اثرات ہوں گے پھر پوری دنیا کے اوپر پڑ جائیں گے۔ ماحول اور انسانی زندگی کو بھی اس سے شدید خطرہ اور نقصان پہنچے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ تھوڑی سی امید بھی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک اور عالمی ادارے مسلسل، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ان تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، کیونکہ انہیں بھی عالمی امن پیارا ہے۔ ان سب کو پتہ ہے کہ اگر جنگ ایران اور اسرائیل کی ہے تو یہ وہاں تک محدود نہیں رہے گی، یہ پھیل گئی، یہ عالمی جنگ بن جائے گی، اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ اس لیے وہ جو ہے ٹیبل ٹاک کے لیے بڑی کاوشیں کر رہے ہیں، بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو انسانیت نے ماضی کی جنگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور شاید یہی تجربہ دنیا کو اس عالمی تباہی سے بچا سکتا ہے۔ ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس جنگ کی طرف یا عالمی تنازع کی طرف نہ لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ امن کی ایک لہر پیدا فرمائے۔